20,000 روپے جس کا کرایہ ہو، جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو تب تک ہم شادی ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ عورت آئی کہنے لگی، کس سے کہہ رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ سے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر کہا آپ پھر خاموش ہیں۔ اس نے پھر کہا آپ پھر خاموش ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام لڑکی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے، اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے، اپنے باپ سے کہہ سکتی ہے کہ میں فلاں لڑکے کو چاہتی ہوں، لیکن بھائیوں معاملہ اس سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ باپ کو تجربہ ہے، وہ شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ لڑکا کھلا سکتا ہے یا نہیں۔ لڑکی کو اپنی جوانی کے جذبات میں اس سے اوپر بڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے تجربے کو بھی ٹھکرا دے، اپنے باپ کے تجربے کو وہ ٹھکرا دے، کیونکہ باپ اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس نے زندگی میں رہ کر، شادی شدہ زندگی میں اس نے بہت سے تجربے حاصل کیے ہیں، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ پسند ہے، کہاں کرنا چاہیے۔ اس سے آگے معاملہ نہ بڑھے۔ عورت 3 بار کہتی ہے، آپ خاموش رہتی ہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کے ساتھی کئی لوگ تھے، تو اس میں سے ایک صحابی اٹھ گئے، بول دیے آپ سے بار بار کہہ رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو میرے ساتھ کر دیجئے نا۔ شادی کی آسانی دیکھیے، صحابی نے کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے کہا تم کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اس لڑکی سے کہا، اس عورت سے، دیکھو اس کو دیکھ لو، میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اس کو دیکھ لو، ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے اسلام کے اندر، دیکھو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کر دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم تیار ہو اس کے ساتھ کہاں؟ اب آپ اس کے پاس، اس سے مخاطب ہوئے، اس لڑکے سے، اس صحابی سے، کہ بیوی کو دو گے کیا؟ مہر کیا ہے؟ کیا دو گے؟ ہمارے ہاں جب شادی طے ہوتی ہے تو لڑکی کے باپ سے پوچھا جاتا ہے، لڑکا 4-5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، ہیرو ہونڈا ملے گا؟ یاما دو گے؟ کم سے کم بیچارہ دکان تک آ سکتا، جا سکتا ہے۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے، نبی لڑکے سے، صحابی سے پوچھ رہے ہیں اپنی بیوی کو کیا دو گے مہر میں؟ اور یہاں لڑکی کے باپ سے کہا جاتا ہے دیکھو رشتے تو بہت آ رہے ہیں لیکن تم اتنے پریشان ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہیرو ہونڈا تو ملنا چاہیے۔ اب تو ہیرو ہونڈا تو معمولی چیزیں ہوگی، اب تو ماروتیوں کی بات گاؤں میں ہوتی ہے، یہاں تو چھوڑو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مہر تو نہیں ہے دینے کے لیے۔ آپ نے کہا جاؤ تلاش کرو۔ گیا تلاش کیا، آیا، کہنے لگا نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ بھیجا، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی، کچھ تو دے اپنی بیوی کو، جا کچھ تو پہنا۔ ایسے ہی گیا، لوٹ کے آیا، آپ نے کہا کیا ہوا؟ بولا ماں وجدت خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ آپ اندازہ لگا رہے شادی کرنا چاہتا ہے کچھ نہیں۔ تصور کرو، صحابہ کا تصور یہ تھا کہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی شادی ہو جائے گی، کتنا آسان بنایا تھا جناب محمد رسول اللہ نے شادی کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں کر رہے ہیں تو مجھ سے کر دو۔ تصور کیا ہے؟ کچھ نہیں، لوہے کی انگوٹھی۔ کسی نوجوان سے کہو تو مار دھاڑ کہیں سے کر کے سونے کی انگوٹھی لا کے دے دے گا۔ اور اب تو سونے کی انگوٹھی لڑکا نہیں لاتا ہے بلکہ سالی پہناتی ہے ہونے والے جیجا کو، چھٹائی کے موقع پر پکا کر رہے ہیں۔ یہ پکا ابھی شادی نہیں، پکا ہو رہا ہے۔ ساس پہنا رہی ہے اپنے ہونے والے داماد کو پکا۔ نبی لڑکے سے کہہ رہے ہیں جہاں لوہے کی انگوٹھی مل جائے، یہاں لڑکیاں پہنا رہی ہیں ہونے والے جیجا کو، داماد کو۔ تصور کیجئے سارے کام الٹے، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کیا اب تیرے پاس جبرائیل آئیں گے، سارے کام کرے، شیطان نہیں آئے گا، سارے مال کو وہ چوپٹ نہیں کرے گا، تو کیا جبرائیل تیرے مال میں برکت لے کے آئیں گے؟ کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، اٹھ کے جانے لگا۔ غور کرنا بخاری شریف کے الفاظ ہے، اٹھ کے جانے لگا۔ آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں ہے تو کیا کروں گا، ہے ہی نہیں، کیا کروں، شادی ہو ہی نہیں سکتی، جانے لگا۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا اگر میری شریعت میں تیرے لیے
شادی کا راستہ نہیں نکلا تو کہاں نکلے گا؟ سلام. آپ نے کہا بیٹھ. اچھا یہ بتا کہ تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ اب دیکھیے پہلے کیا نہیں تھا، سونا چاندی مال دولت کچھ نہیں تھا. جب پوچھا کہ قرآن کتنا یاد ہے تو کہتا ہے کہ وہ تو بہت سی صورتیں یاد ہیں. سورہ ملک یاد ہے، سورہ حاقہ یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے. آپ نے کہا اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. کہا پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہتا ایک چیز اور بھی ہے. یاد آ گیا. کہا کیا؟ کہا اندی ازار ایک لنگی ہے میرے گھر پہ. لنگی تحمد. آپ نے کہا اچھا جاؤ اسی کو اٹھا لاؤ اسی کو دے دو. کہا پرانی ہے. کوئی نہیں چلے گا دے دو اس کو. کہا نہیں پوری نہیں دے سکتا ہوں آدھی دوں گا. پوری کیسے دے دو؟ پوری دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں رہ جائے. آپ نے کہا آدھی بھی دے گا تب بھی تیرے کام کی نہیں رہے گی. آدھی جب پھاڑ دے گا تو آدھی میں تو کیا کرے گا؟ اور آدھی اس کے بھی کام کی نہیں. بولا پوری تو نہیں دوں گا چاہے نکاح ہو یا نہ ہو. پوری نہیں دے پاؤں گا. آپ نے کہا تو قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا یہ. کہا اتنا یاد ہے پھر بھی کہہ رہا کہ کچھ نہیں. کہا کہ قرآن کی صورتوں سے نکاح ہو جائے گا. آپ نے اس عورت سے کہا اے سن. کہا کیا؟ اللہ کے نبی کیا؟ کہا تیرے شوہر کو یہ صورتیں یاد ہے، اس آدمی کو یہ صورتیں یاد ہیں، تجھے یاد ہے؟ کہنے لگی نہیں. آپ نے کہا اگر تیرا شوہر تجھے پڑھا دے اور یہی صورتیں تجھے یاد کرا دے، تجھے سکھلا دے. علم کی اہمیت دیکھو، علم کی اہمیت. اگر تجھے تیرا شوہر یہی سکھا دے، یہی پڑھا دے تو یہی صورتوں کو مہر مان لے. تو یہی صورتوں کو مہر سمجھ سکتی ہے، مہر مان سکتی ہے، مہر کے طور پر تسلیم کر سکتی ہے. اٹھ گئی، کھڑی بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی. کہنے لگی اے اللہ کے نبی جس عورت کی شادی میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ پاکیزہ بابرکت نکاح کس کا ہوگا؟ آپ نے خود نکاح پڑھایا. قاضی خود ہیں. اس عورت کا باپ نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، ولی خود نبی اکرم بنے ہوئے ہیں. پتا چلا کہ عورت بغیر باپ کی مرضی کی شادی نہیں کر سکتی ہے. کوئی نہیں ہو تو قاضی ولی بنے گا، لیکن ولی ہونا ضروری ہے عورت کے لیے. ہاتھ رکھنے والا تو کوئی ہو. اچھا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں 16 سال تک لڑکی کی نگرانی باپ نے کی ہے، ماں نے رکھا ہے، پالا ہے، پوسا ہے. 17 سال تک ماں نے پالا پوسا اور اس کی نگرانی کی ہے. لڑکی 18 سال کی ہو گئی، کسی دوسرے کے ساتھ آشنائی کر لی. اب باپ کا کوئی حق نہیں ہے. اب دونوں اگر باپ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے تو کورٹ میں میرج کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں. اس کو آج لائسنس دیا جاتا ہے کہ یہ جائز شادی ہے کیونکہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں، 18 سال کے اوپر ہیں، اس لیے شادی کو کورٹ مانتی ہے. 16 سال تک باپ، 17 سال تک باپ بیچارہ چوکیدار بنا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے کہا ہے کہ چلیے بھائی چلو ذرا بازار